ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان پاتے ہیں معتبر شروحات کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ تو اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 6021 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث بہت مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقۃ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ صرف مال کو خرچ کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ کئی حضرات پوچھ لیتے ہیں کہ صدقہ کرنا ہے، کیا چیز صدقہ کی جائے؟ مطلب بات ذہن میں یہ ہے کہ کچھ مال صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ راشن بھی ہو سکتا ہے، یوں ہی وہ کوئی مرغی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی جاندار بھی ہو سکتا ہے، زندہ بھی ہو سکتا ہے اور ذبح کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، جیسے ہی صدقہ کا نام آتا ہے تو متبادر الی الذہن بات یہ ہوتی ہے، یعنی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مال یعنی مالی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنی ہے۔ لیکن اس حدیث مبارک سے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ صدقہ صرف مال ہی خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے مضمون، اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے اور اس میں غریب سے غریب شخص کے لیے بھی صدقہ دینے کی بشارتیں موجود ہیں، کیونکہ صدقہ جس طرح مال کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ انسان مالی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ ایسے ہی نیکی کے کاموں میں بھی وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی نیکی کے ذریعے سے بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے، گویا اسے نیکی کرنے سے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین سماعت فرمائیے، بہت پیاری حدیث مبارک ہے۔ فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے روبرو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بھائی کے سامنے مسکرانا یعنی خوشی کا مظاہرہ کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، غم دور رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی جو تیرا بھائی ہے اس کے لیے جو اچھا کام ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور غیر شرعی کام وہ اگر کر رہا ہو اسے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسے برائی سے روک دیا، یہ صدقہ ہے۔
اچھائی کی ترغیب دلائی، یہ صدقہ ہے، بہترین مشورہ دیا، یہ صدقہ ہے، اور فرمایا جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے اسے راستہ دکھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں ہڈی پڑی ہو، کوئی کانٹا ہو، اس نیت سے دور کر دینا کہ راہ چلتے مسافر کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے، اور میں یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں کچھ پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، حدیث مبارک میں آیا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ معروف ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تقرب اللہ اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کو شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر اچھا کام اور ہر اچھی بات جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، آخرت میں اسے اس پر ثواب ملے گا۔ اچھی بات کی، یوں ہی اچھا کام کیا اسے اس پر بھی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ فرمایا اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے، خیر من صدقۃ، اس خیرات سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اچھی بات کہنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ اسے جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرنے لگ جائے تو اس سے درگزر کرے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں بھی اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا، فرمایا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا اس پر احسان جتلایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ دے کر اسے احسان جتلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم نے فلاں موقع پر بھی تمہارے ساتھ مدد کی تھی، فلاں موقع پر بھی کام آئے تھے، تمہاری بیٹی کی شادی تھی، تمہارے اوپر مشکل آ گئی تھی اور ہم تم پر جو ہے وہ احسان کرنے والے تھے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا اور ہم تمہارے ساتھ بازو کے ساتھ بازو لگانے والے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا کھڑا کرنے والے تھے۔ اس طرح کی گفتگو عجیب الفاظ ہوتے ہیں، یعنی احسان بھی کیا، اسے جتلا کر اس کا ثواب ختم کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے بندے کو تکلیف ہوگی۔ کئی سفید پوش ایسے ہوں گے جن کی ہم مدد کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے کہ کسی شخص نے ان کی مدد کی ہے، لیکن ہم جا جا کر لوگوں کو بتائیں کہ جی فلاں اس کے گھر شادی تھی، ہم نے مدد کی، فلاں کے بیٹے کا معاملہ تھا، اس کو ہم نے چھڑوایا، وہ کیس میں پھنس گیا تھا، یا فلاں شخص نے برا کام کیا، وہاں سے اس کی خلاصی کرائی۔ لوگوں کے سامنے جا جا کر اسے ذلیل کر دینا، اسے تکلیف دینا، اسے اذیت میں مبتلا کرنا۔ فرمایا ایسا کچھ دینا کہ جس کے بعد جتلانا ہو، ایسا کچھ دینا کہ جس کے بعد تکلیف دینا ہو، اذیت میں مبتلا کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھی بات کہے۔ اور اگر فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ اگر غصہ کر جاتا ہے، آپ نے کچھ دیا نہیں، زبان درازی کرتا ہے، تو اس پر بھی درگزر کرنا۔ قرآن کی آیت مبارکہ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ، درگزر کر لینا، معاف کر دینا اگر اس نے زبان درازی کی ہے۔ فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دینا ہے، جس کے بعد تکلیف دینا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر خیال نہ کرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر خیال نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ چھوٹی نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے تو کوئی بات نہیں، کیا پتا قیامت کے دن یہی کام آ جائے۔ اس چھوٹی نیکی کو بھی حاصل کر لینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو
حقیر خیال نہ کرو، خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ کل معروف، معروف اس چیز کے لیے اسم ہے جو اللہ کی اطاعت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان معروف ہو، اور جس کام کی طرف شریعت نے راغب کیا ہو وہ معروف ہے، اور شریعت نے نیک چیزوں کا حکم دیا ہے، تو جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے اور جس کام کی طرف شریعت نے راغب کیا ہو وہ معروف ہے، اور شریعت نے نیک چیزوں کا حکم دیا ہے اور بری چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ شارحین حدیث نے یہاں تک لکھا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو انسان کرتا ہے اور ہر وہ اچھی گفتگو جو انسان کرتا ہے، یعنی گفتگو کرے یا کام کرے، جس کو شریعت نے پسند فرمایا یا ناپسند بات سے منع کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا کام کیا، اچھی بات کہی، صدقہ ہے۔ شریعت نے اسے پسند کیا ہے، اس لیے صدقہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ اچھی بات ہے، اور جو ناپسند بات تھی اس سے اس نے اپنے بھائی کو روک دیا ہے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، وہ بھلائی خواہ امیر کے ساتھ ہو خواہ وہ غریب کے ساتھ ہو، اسے صدقہ کہا جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب مال صدقہ کرنے والے کے ثواب کی مثل ہے۔ اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیا ہمت افزا حدیث ہے، یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا بلکہ ہر معمولی نیکی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر بھی بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب کوئی فقیر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صدقہ پر قادر نہیں ہوں، یعنی فقیر بھی چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو صدقات ہوتے ہیں وہ فقراء کو دیے جاتے ہیں۔ اب فقیر کیا صدقہ کرے گا؟ فقیر بھی صدقہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھی بات کہے، وہ کوئی شخص اس کو تکلیف میں مبتلا کرے تو اسے یہ معاف کر دے، اس کے ساتھ درگزر کرے، اس کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اچھی بات کہنا، یہ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ تو فقراء بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث مبارک سے یہ پتہ چل گیا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک ہے 6022۔ اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا اگر کسی کو صدقہ کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو فائدہ پہنچائے، اور فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی انسان اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے یہ کام بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی اگر اس کی بھی یہ استطاعت نہ رکھتا ہو یا وہ ایسا نہ کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کسی حاجت مند پریشان حال شخص کی مدد کر دے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر خود برائی سے باز رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری جو خدا داد صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں اگرچہ کہ ان کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات کو ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے بھی اسے صدقے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث مبارک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مومن تنگ دست کے لیے تنبیہ ہے
کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اسے اپنی ذات پر خرچ کر دے اور اسے صدقہ قرار دے دے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے قراء کی جماعت، تم اپنے سے پہلے لوگوں کا راستہ اختیار کرو، اپنی گردنیں سرفرازی سے بلند رکھو اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مومن کسی خاص نیکی کے کام پر قادر نہ ہو یا وہ دروازہ اس پر بند ہو، یعنی جس کی طرف یہ جانا چاہتا ہے وہ دروازہ ہی اس کے اوپر بند ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ کسی دوسرے نیکی کے کام کی طرف متوجہ ہو جائے جس پر اس کی قدرت بھی ہے۔ ایک طرف سے دروازہ بند ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا دوسری نیکی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے، اپنے قدم اس طرف لے جائے اور جس کے اوپر اس کی قدرت بھی ہے وہ کام کر لے تو اسے ثواب مل جائے گا، کیونکہ نیکی کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے ایک دروازہ بند ہے دوسرا کھلا نہیں ہوگا، ایک بند ہے تو یہ دوسری طرف چلا جائے۔ نیکی کے دروازے بے شمار ہیں اور اللہ کی رضا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ لامحدود راستے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث مبارک کی شرح میں بیان فرمایا کہ غریب صحابہ کرام علیہم رضوان وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ صدقہ صرف اور صرف مال ہی کے ذریعے ہوگا، اور ان کے پاس تو مال ہے نہیں، یہ مال سے محروم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں خبر دی کہ نیکی اور بھلائی کے تمام کام یہ صدقہ ہے، صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔ جس صدقے میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، آپ نے فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کا فائدہ مخلوق کو پہنچتا ہے اور یہ مخلوق پر صدقہ ہوتا ہے، جو بسا اوقات مال صدقہ کرنے سے بھی یہ افضل عمل ہے۔ آپ نے پھر اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا نیکی کا حکم دینا، اس کا فائدہ مخلوق کو ہے، برائی سے منع کرنا، اس کا فائدہ مخلوق کو ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا ہے اور گناہوں سے روک دینا ہے، اور یہ مال سے ملنے والے منافع سے بھی بہتر ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کسی کو علم نافع سکھا دینا، اس کا فائدہ بھی مخلوق کو ہے۔ قرآن پاک پڑھانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، لوگوں کو فائدہ دینا، ان سے اذیت دور کرنے والے کاموں میں جلدی کرنا، اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی آپ کی طرف سے گویا اس کا فائدہ مخلوق خدا کو پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری قسم جس کا فائدہ کرنے والے کو ملتا ہے، پہلی قسم تھی مخلوق خدا کو اس کا نفع مل رہا ہے، اور دوسری قسم جس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تسبیح کرنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ جو تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، فرمایا ان تمام ذکر اذکار کا جو فائدہ ہے خود اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے۔ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، مسجد کی طرف جانا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور ان میں سے اکثر اعمال مالی صدقات سے افضل ہیں، کیونکہ یہ ان غریب صحابہ کرام علیہ رضوان کے جواب میں فرمائے گئے ہیں جنہوں نے اغنیاء کے مال کو خرچ کر کے سبقت لے جانے پر غمگین ہو کر سوال کیا تھا کہ ان کے پاس تو مال ہے، یہ مال خرچ کرتے ہم اس سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ مال صدقہ کر کے جو ثواب بنتا ہے وہ لے جائیں گے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ ہر نیکی کے کام میں صدقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ مال خرچ کرنا ہی صدقہ کہلائے۔ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ نے فرمایا صحابہ کرام یہاں صدقہ سے مالی خیرات سمجھے تھے، اس لیے انہیں یہ اشکال پیش آ گیا کہ بعض مسلمان مسکین ہیں، مفلوق الحال ہیں، جن کے پاس اپنے کھانے کو خود نہیں ہوتا، وہ صدقہ کیا کریں گے؟
وہ کہاں سے صدقہ کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم ہو گیا کہ مال کمانا بھی عبادت ہے، کہ اس کی برکت سے انسان ہزارہا گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بھیک مانگنا، چوری کرنا، ڈکیتیاں، یہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے مزید یہ بات بھی یاد رکھو، نکما آدمی اپنا وقت گناہوں میں خرچ کرنے لگتا ہے، نفس کو حلال کاموں میں لگائے رہو تاکہ تمہیں حرام میں نہ پھنسا دے۔ مزید فرمایا برائی سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ فساد کے زمانہ میں گھر میں گوشہ نشین بن جائے، کہ نماز کے اوقات میں مسجد میں جائے، اس کے علاوہ یہ کہیں نہ جائے بلکہ گھر میں رہے یا جنگل میں نکل جائے تاکہ یہ گناہوں سے بچ سکے۔ دوسرے یہ کہ بری مجلسوں میں یہ جائے اس نیت سے تاکہ ان کو برائی سے روک سکے۔ فرمایا یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ جیسے نیکیاں نہ کرنا گناہ ہے، ایسے ہی گناہ نہ کرنا یہ ثواب ہے۔ نہ کرنے سے مراد بچنا ہے۔ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ برائی سے بچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ فساد کے زمانے میں انسان گھر میں گوشہ نشین رہے، نماز کے اوقات میں مسجد میں جائے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو گھر میں محدود رکھے یا جنگل میں وقت گزارے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بری مجالس کی طرف جائے لیکن اس نیت سے تاکہ ان کو برائی سے روک سکے، کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کا ہر عمل یہ صدقہ ہے، چاہے وہ بغیر مال کے ہی کیوں نہ ہو، اور مزید یہ بھی کہ یہ وہ صدقہ ہے جو غریب سے غریب تر مسلمان بھی دے سکتا ہے، صرف امیروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ غریب آدمی بھی اگر چاہے تو اچھی بات کر کے اپنے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھوا سکتا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ نیکی کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ نیکی صرف نماز، روزہ یا زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ کسی کی مدد کرنا، کسی کو مشورہ دینا، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، بیمار کی عیادت کرنا وغیرہ، یہ سب جو نیکیاں ہیں، ہر معروف کام، ہر نیکی یہ صدقہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ترک نہ کرے، کیا پتہ کل یہی نیکی اس کے کام آ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے